السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اوصاف اہل الجنہ، اہل جنت کے اوصاف۔ اللہم اجعلنا منہم بمنک و کرمک، کہ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے اپنے احسان اور کرم کے ساتھ۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت رہی ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، یعنی جو ایک دوسرے کے خلاف بغض وغیرہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان اور نیک اعمال کا یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود کبھی سیدھی راہ نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے رب کے رسول واقعی حق بات یعنی ایمان اور صالح اعمال کے بدلے میں جنت کا وعدہ لے کر آئے تھے۔ اس وقت جنتی لوگ پکارے جائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ تو جنتی لوگ وہاں پر جا کر حقیقتاً اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جب انسان ہدایت پر آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مومن انسان اس کو پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ ہی کی توفیق تھی۔ کہ جیسے سورہ الحج میں آتا ہے نا کہ وہ ہدایت دیے گئے سیدھے راستے کی طرف، تو وہاں پر بھی پھر وہ اللہ کا ہی شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ اگر تو ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم سیدھی راہ نہ پا سکتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے قدردان ہیں کہ وہ انہیں پکارا جائے گا کہ یہ تم جس کے وارث بنائے گئے ہو تم اپنے اعمال کے بدلے میں، ٹھیک ہے، یعنی اعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر وہ جان گئے تھے کہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے تھے۔ پھر ہے سورہ زمر کی آیت ہے 74، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہے جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور جنت میں اب یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اہل جنت کے اوصاف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان کے اندر تکبر اور وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز تھے کہ ہمیں دین کی نعمت ملی، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ مومن کا رویہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جنت میں اہل جنت کا تقیہ کلام سبحانک اللہم ہوگا، باہمی ملاقات پر وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے، اور اپنی ہر بات کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 ہے۔ جنتیوں کی پکار ایک دوسرے کو بلانے کے لیے یا اپنے خادموں کو بلانے کے لیے ہوگی، کیا یہ کہ سبحانک اللہم، اور آپس میں ملاقات پر سلام کہیں گے، اور گفتگو کے آخر میں ان کی پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ آغاز کیا ہے، ان کی پکار کیا ہے، سبحانک اللہم، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اسی کی پاکی بیان کرنا، اور ان کی آپس میں ملاقات سلام ہے، اور شکر اللہ کا ہر بات پر کہ ان الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور دنیا میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مومنین کا رویہ یہی ہوتا ہے، ان کے یعنی فاؤل لینگویج نہیں ہوتی ان کی زبان میں، دوسروں کو طعنے دینا یا ٹونٹ کرنا، ایسی باتوں سے اللہ نہ کرے اگر ہماری طبیعت میں یا اخلاق میں ایسی چیزیں رہ گئی ہیں تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جنتیوں کے اوصاف ہے نا، اور وہاں پر وہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اور دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ مومن صبر ہی کر رہا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھی کسی دوسرے کی بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی کر سکتا ہے، لیکن وہ خود پہ صبر کرتا ہے، خود کو روک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی لوگ پھر اللہ کی جنتوں کو سجائیں گے نا،
جن کی زبانوں پر زہر نہیں ہوتا، جو لوگوں کے خلاف ہر وقت یعنی غیبت نہیں کر رہے ہوتے یا لوگوں کو تانے نہیں دے رہے ہوتے۔ بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو، اپنے ہی بچوں کو یعنی کہ کہنا چاہیے کہ تانوں کے تیر مار مار کے نا چھلنی کر رہے ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے اپنے ہی اخلاق کی، کہ ہماری زبانیں جو ہیں نا وہ اچھی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے ہی پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے ہمارے حال پر۔ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا دوسرے کے لیے نکل رہا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان باز نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما دیں، آمین۔ کیونکہ ہمیں یہ جنتیں چاہیے ہیں، اور وہاں پر تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی جو پیچھے جیسے فرمایا کہ کدورت بھی نکل جائے گی تو زبانوں پر کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح کا برا بول، بلکہ اچھا ہی کلام ہوگا۔ سبحانک اللہم، السلام علیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ خصوصیات عطا فرما دے۔ جنت میں داخل ہونے پر فرشتے اہل جنت کو مبارک سلامت کی دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 73 ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ متقی لوگوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، اور جنت کے محافظ فرشتے ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جو اس میں ہمیشہ کے لیے۔ تو عزت و تکریم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں کوئی بہت VIP گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں تو تیاری تو آپ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑکیوں دروازوں سے جھانک کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آ تو نہیں گئے، اور جب پتہ چل جائے کہ وہ آ گئے ہیں تو عزت کے طور پر دروازہ پہلے ہی کھول دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے کو تنگی نہ ہو دروازے پر رکنے کی۔ تو جب وہ یہ پہنچیں گے جنتی وہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیں عطا فرما دے، دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے اور جنت کے محافظ فرشتے ان کو استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ سلام علیکم، سلام ہو تم پر، تم اچھے رہے، فادخلوہا خالدین، اب ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا میں، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں یہاں پر ہیں، اب رب کبھی تم سے ناراض بھی نہیں ہوگا، اور اس کا دیدار ایک ایکسٹرا ہی نعمت ہے۔ پھر ہے سورہ رات کی آیت نمبر 23 سے 24، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور فرشتے ہر طرف سے جنتیوں کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، دنیا میں تم نے جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس اجر کے مستحق ٹھہرے، بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اہل جنت کو سلام کہیں گے یا پہنچائیں گے، اور وہ سورہ یاسین میں آتا ہے نا، آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا گیا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے گروہ کے چہرے آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ جنت میں کوئی شخص بن بیاہا نہیں ہوگا، ہر جنتی کی کم از کم 2 بیویاں ہوں گی۔ یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، ان سے متعلق حدیث پہلے گزری ہیں۔ اہل جنت کے چہرے ہر وقت تر و تازہ، خوش و خرم اور حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ بھی اب 40-50 کو کراس کرتے ہیں نا تو زندگی کی حقیقت اور سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر 60 پر تو اور ہی زیادہ، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ بس انسان بمشکل اپنے فرائض ادا کر رہا ہوتا ہے اور زندگی کے دن گن رہا ہوتا ہے۔ لیکن جنتیوں ہمیں پھر یہ اس جنت کے لیے دوڑ لگانی چاہیے جہاں پر نہ تو کوئی بیماری ہے، صحت ہی صحت ہے، اور وہاں پر موت بھی نہیں ہے۔ اہل جنت ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی فوت نہیں ہوں گے۔ اہل جنت ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی پریشان اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کا وقت ایکچولی کلاس شروع لیٹ ہوئی ہے تو وقت کافی لے لیا آپ کا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔